على آبائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسلام دین خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بن سکے. انسان کو انسان بنانے کے واسطے مذہب آیا تاکہ ہم کو برائیوں کے راستے سے نکال کے اچھائیوں کے راستے کی طرف لے کے آئے، شر سے نکال کے خیر کی طرف لے کے آئے، پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے کے آئے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنی کی طرف لے کے آئے. اسلام مسلمان بنانے نہیں آیا. سنیے عیسیٰ بھائی، اسلام مسلمان بنانے نہیں آیا، اسلام انسان بنانے آیا تھا. تو چاہتا ہوں عزیزان محترم، اسلام مسلمان بنانے نہیں آیا، اسلام انسان بنانے آیا. یہ انسان اتنا سرکش ہے، اس کے اندر اتنی انا ہے، اس کے اندر اتنا غرور ہے، اس کے اندر اتنا تکبر ہے، اس کے اندر اتنی میں ہے کہ جو کچھ ہیں وہ ہم ہیں. یہ انسان وہ ہے کہ اگر اس کی تعریف کرتے رہیے تو خوش رہے گا، جہاں دوسرے کی تعریف کر دیجیے آپ سے ناراض ہو جائے گا. یہ سمندروں سے گہرا ہے. سنیے گا عزیزوں، کمیٹی گفتگو ہے. یہ سمندروں سے گہرا ہے، پہاڑوں سے اونچا ہے، شیر سے زیادہ خوفار ہے، سانپ سے زیادہ زہریلا ہے، کبوتر سے زیادہ معصوم ہے. موسم کا مزاج کب بدلتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ جون میں گرمی ہوگی، دسمبر جنوری میں سردی ہوگی، مگر یہ انسان کب دسمبر سے جون ہو جائے. اس انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مذہب آیا، کنٹرول کرنے کے لیے دین آیا کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. عزیزان محترم، کسی نے کہا سمندر بہت گہرا ہے. انسان کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے سمندر کی تعریف ہو رہی ہے. اس نے سمندر میں ڈبکی لگا دی. دیکھیے بہت دیر نہیں پڑھوں گا، میں ٹھیک 2:25 پہ مجلس تمام کروں کیونکہ میرا ابھی لکھنؤ کا سفر ہے بائی روڈ اور رات کو ایک مجلس سے پڑھنا ہے. لہٰذا بہت پرانی تقریر نہیں کرنا ہے، توجہ خاص چاہتا ہوں کہ اسے اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے سمندر کی گہرائی بیان ہو. اس نے ایک ڈبکی لگا دی، گہرے سمندر میں اترتا چلا گیا، گہرے سمندر میں اترتا چلا گیا اور جا کے سمندر کی مٹی نکالی. ایک ہاتھ سے پانی کے تھمیروں کو ہٹاتا ہوا مٹی کو لے کے باہر نکلا، مسکرا کے کہتا ہے کہ اب سمندر کو گہرا نہ کہنا، سمندر سے گہرے ہم ہیں. کسی نے کہا یہ پہاڑ بہت اونچا ہے. اسے اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے پہاڑ کی تعریف ہو. اس نے ایک دست لگائی، ایک چھلانگ لگائی اور پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر جا کے ٹھہرا، پہاڑ کے کلیجے کو فرمایا، اپنا پرچم
کہ یہ سانپ بہت زہریلا ہے، اسے اچھا نہیں لگا، سانپ کے زہر کو نکالا، گلے میں مالا بنا کے پہن کے گلیوں بستی گھومنے لگا، شہروں کہ سانپ زہریلا نہیں ہے، سانپ سے زیادہ زہریلے ہم ہیں۔ یہ انسان کی کہانی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا شیر بہت خوخار ہے، انسان کو اچھا نہیں لگا، وہ شیر کو پکڑ کے سرکس میں لے آیا، اپنے اشارے پر نچانے لگا اور مسکرا کے کہتا شیر خوخار ہے کہ ہم خوخار ہیں۔ شیر جب ایک شکار کرتا ہے تو اس وقت تک دوسرا شکار نہیں کرتا جب تک دوبارہ اس کی بھوک نہ جاگ جائے، مگر یہ انسان وہ ہے کہ جتنا شکار کرتا رہتا ہے اتنی بھوک بڑھتی رہتی ہے۔ لہذا اس انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے مذہب آیا اور مذہب نے کہا کہ اس کو کنٹرول کرو۔ کہا کنٹرول کیسے کیا جائے؟ کہا اس کو سجدہ کراؤ۔ ہائے 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 ہائے، اس کو سجدہ کراؤ تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ ہمارا بھی کوئی خالق ہے، ہمارا بھی کوئی کریٹر ہے، ہمارا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ عزیزان محترم، فرادہ میں خالی ثواب ملتا ہے، جماعت میں ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ فرادہ میں خالی گروپ ٹوٹتا ہے، جماعت میں کسی کے پیروں کے پیچھے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ سلامات بھیجے محمد وال۔ حضور سرور کائنات نے اسلام کو پیش کیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ۔ تو رسول اللہ نے اپنے اقربا کو بلایا، اپنے خاندان والوں کو بلایا، کہا اے میرے خاندان والوں، اگر سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم سچ مانو گے کہ نہیں؟ کہا اے یتیم عبداللہ، ہم سچ ماننے کو تیار ہیں۔ کہا لشکر دیکھا نہیں تو سچ کیسے مانو گے؟ کہا ہم نے آپ کے منہ سے کوئی جھوٹ، کوئی لغو، کوئی غلط بات نہیں سنی، اس لیے ہم سچ ماننے کو تیار ہیں۔ کہ اگر لشکر دیکھا نہیں اور سچ ماننے کو تیار ہو تو کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کون ہے جو میری نبوت کا گواہ بنے؟ آئے آئے بھائی توجہ دستا ہوں جناب محترم، کون ہے جو میری نبوت کا گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے سب بیٹھے رہے، ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، سن میں اختلاف ہے، نام میں اختلاف نہیں، کوئی کہتا ہے 10 برس، کوئی کہتا ہے 13 برس، نام ہے علی۔ انا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول میں، اللہ نے محمد کو شاہد بنا کے بھیجا، محمد کو گواہ بنا کے بھیجا۔ محمد کاہے پر گواہ؟ جو آدم پر گواہ وہ محمد، جو نوح پر گواہ وہ محمد، جو ابراہیم پر گواہ وہ محمد، جو موسیٰ پر گواہ وہ محمد، جو عیسیٰ پر گواہ وہ محمد، جو داؤد پر گواہ وہ محمد، جو سلیمان پر گواہ وہ محمد، جو خضر پر گواہ وہ محمد، جو یحییٰ پر گواہ وہ محمد، جو زکریا پر گواہ وہ محمد، جو فلک اول پر گواہ وہ محمد، جو فلک نجوم پر گواہ وہ محمد، جو فلک سجوم پر گواہ وہ محمد، جو فلک چہاروں پر گواہ وہ محمد، جو فلک پنجم پر
یہ علی نے گواہی کیوں دی؟ اللہ نے تو محمد کو خود شاہد بنا کے بھیجا تھا، اللہ نے تو محمد کو خود گواہ بنا کے بھیجا تھا۔ میرے حبیب کیا شان ہوگی اس دن تمہاری جب ہم ہر نبی کو اس کی امت کا گواہ بنا کے لائیں گے اور تمہیں ان سب کا گواہ بنا کے لائیں گے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو تو محمد گواہ، مگر ایک حدیث رسول ہمارے کانوں سے ٹکرائی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر کہا خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، یعنی ایک اللہ دو نور، ایک پڑھانے والا دو پڑھنے والے، ایک سکھانے والا دو سیکھنے والے، ایک تعلیم دینے والا دو تعلیم حاصل کرنے والے، ایک بات کو بتانے والا دو بات کو سننے والے، ایک وہ تھا جو علم دے رہا تھا، دو وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے۔ آپ نے غور کیا؟ دو وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے۔ ابھی کچھ ہے نہیں، نہ کائنات کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ دن و رات کہہ سکتے، کچھ نہیں ہے۔ ایک اللہ دو نور، ایک خالق دو مخلوق۔ اس نے جب دونوں نوروں کا علم سے آراستہ کر دیا تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا۔ بھائی سنیے گا، ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا، دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا۔ دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا۔ اس نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو، اس نور سے کہا کہ تم اس کی ولایت پر گواہ بنو۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہوگی کہ جب دعوت دل عشیرہ میں محمد کی نبوت کی بات آئی تو علی نے کھڑے ہو کے گواہی دی، اور جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کا معاملہ اٹھا تو محمد نے بدل کر کے گواہی دی۔ سب بیٹھے رہے۔ ایک 13 برس کا کم سے اٹھا، حجت الاسلام مولانا فصیح صاحب نے ٹھیک فرمایا، آپ پوچھ لیجیے ان سے۔ ایک 13 برس کا کم سے اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ تو محمد کو سب سے پہلے رسول اللہ کس نے کہا؟ نہیں غور کیا آپ نے، نہیں غور کیا۔ محمد کو سب سے پہلے رسول اللہ کس نے کہا؟ کہا دعوت دل عشیرہ میں ایک 13 برس کے بچے نے۔ اور علی کو ولی اللہ کس نے کہا؟
کہا رسول اللہ نے غدیر میں ہائے امت مسلمہ، جو 13 برس کے بچے نے کہا وہ سب کی سمجھ میں آ گیا، جو محمد نے کہا وہ کسی کی سمجھ میں نہ۔ کمسن علی نے دعوت عشیرہ میں کہا سب کی سمجھ میں آ گیا، جو محمد نے غدیر میں کہا وہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا، تو غدیر سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی ہے۔ حارث ابن نعمان فوری پہنچا، اس کو اچھا نہیں لگا کہ علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ دیکھیے اگر ولایت علی نہیں تو کچھ نہیں، مقصد کربلا علی ولی اللہ ہے۔ سن لیجئے بالکل صاف صاف، اگر ولایت علی نہیں تو کچھ نہیں۔ حارث ابن نعمان فوری، اس کو یہ پتا چلا کہ رسول نے علی کا اعلان کر دیا غدیر کے میدان میں، نافے پر بیٹھا، نافے پر دوڑاتا ہوا مسجد النبوی کے باہر آیا، نافے سے اترا، کودا، سینہ تانے ہوئے محمد کے سامنے آیا۔ تم نے کہا نماز پڑھی، ہم نے نماز پڑھی۔ تم نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ تم نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ اس پر بھی تم کو قرار نہیں آیا، اس پر بھی تم کو قرار نہیں آیا، اور تم نے اپنے بھائی علی کو ہمارے اوپر حاکم مقرر کر دیا۔ یہ سر جھکائے بیٹھے تھے، اسی سے بولتے ہیں جس سے خدا چاہتا، اسی سے بولتے ہیں جس سے خدا چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی محمد بولو، کیونکہ علی کے ولایت کے معاملے میں چپکے سے کام نہیں ہوتا۔ بولے، سر اٹھایا، جس اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی ہے اسی اللہ نے علی کو ولایت عطا کی۔ تو کہنے لگا کہ اسی اللہ سے کہیے کہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے، اسی اللہ سے کہیے کہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے۔ ایسے ایسے تھے علی کے مخالف، کہتا اسی اللہ نے کہا عذاب بھیج دو، عذاب بھیج دو۔ وَسَائِلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ الْوَاقِعِ، ایک سائل نے سوال کیا عذاب کا، آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ عزت دے دے، یا اللہ شہرت دے دے، یا اللہ نام دے دے، یا اللہ منصب دے دے، دعا کرتا ہے نا۔
کہہ رہا وَسَائِلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ الْمَعْتِ. ایک سائل نے سوال کیا قرآن میں عذاب کا، جو اللہ نے اس کو پر واقع کیا. عذاب مانگ رہا، عذاب مانگ رہا، عذاب مانگ رہا. علی نے چاہیے عذاب چاہیے. نکلا کہ جس اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی ہے اسی اللہ نے علی کو ولایت عطا کی ہے. نکلا رسول اللہ کسی کے لیے بد دعا تو کر نہیں سکتا. رسول رحمت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مگر علی کی ولایت کا منکر تھا، لہذا اس کے سر سے سایہ رحمت کو اتار لیا. کہ سایہ رحمت سر پر پڑا نہ رہے، اتار لیا سر سے سایہ رحمت کہ یہ علی کی ولایت کا منکر ہے. ہائے ہائے. جیسے ہی باہر نکلا مسجد کے باہر آیا تو آسمان سے پتھر چلا، حارث کے سر پر پڑا. مسجد کے باہر چبائے ہوئے بھوسے کی شکل میں پڑا تھا. کہہ رہا تھا ابھی ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے حج کیا. اب سمجھ میں آیا کہ محمد سے کیوں کہا تھا کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یہ محمد سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ منبر پر آنے والے ملاؤں سے کہا جا رہا ہے. یہ منبر پر آنے والے مولوی ملاؤں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. ہر منبر پر آنے والا سن لے کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور ہر آنے والا مجمع سن لے کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ. یا اللہ تیرے عذاب کے خزانے میں بہت سے عذاب ہیں. معبود زمین کو حکم دے، زمین پھٹے گی اس میں سما جائے. آسمان کو حکم دے بجلی چمکے اور یہ جل جائے. جنگلی درندوں کو حکم دے وہ اپنے دہن کا لقمہ بنا لے. معبود یہ آسمان سے پتھر کو چلا. کانادان علی کی مثال کعبے کی سی ہے. علی کی مثال کعبے کی سی ہے. ابرہہ نے جب کعبے پر حملہ کیا تو ابابیلوں کے ذریعے سے آسمان سے پتھر پھینکے گئے اور ہاتھی چبائے ہوئے بھوسے کی شکل میں پڑے تھے. یعنی مشیت بتانا چاہتی ہے کہ جو عذاب ہم مخالف کعبہ کے لیے چنتے ہیں وہی مخالف مولود کعبہ کے لیے چنتے ہیں. عزیزان محترم، بس میں بات کو مختصر کروں کیونکہ مجھے دوسری مجلسوں کا بھی خیال ہے اور میرا بھی سفر بھی لگا. ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ علی کے مخالف، وہ علی کے مخالف، وہ علی کے مخالف. اور دیکھیے کیسی ترقی کر رہے. دیکھیے کہ
چھٹے کو بلدوسی آ جاتا ہے، اس میں پہلے سیمپل جاتا ہے، جب پاس ہوتا ہے جب کام بنا لیا تو پاس ہونے کے لیے سیمپل جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جسے سیمپل کہتے ہیں، کپڑے کا جس کے اوپر کام بنا ہوا ہوتا ہے، سیمپل جاتا ہے، جب سیمپل پاس ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی لاٹیں جاتی ہیں لدی ہوئی، پہلے سیمپل جاتا ہے پھر لاٹیں جاتی ہیں، تو آپ گھبرائیے نہ کہ علی کے مخالفوں پر عذاب نہیں آ رہا ہے، مشیت نے حارث کی شکل میں سیمپل دکھا دیا، محشر میں لاٹیں دیکھ لینا۔ عزیزان محترم، کون علی؟ جب کعبے میں پیدا ہوا وہ علی، جو آغوش رسول میں پلا وہ علی، جو شب ہجرت بستر پر سویا وہ علی، آیا کثیر جس کی مدح میں آئی وہ علی، آیا نجوہ جس کی مدح میں آئی وہ علی، حدیث باب جس کی مدح میں آئی وہ علی، حدیث نور جس کی مدح میں آئی وہ علی، حدیث طیر جس کی مدح میں آئی وہ علی، حدیث رائے جس کی مدح میں آئی وہ علی، جو انگوٹھی دے کے ولایت لے لے وہ علی، جو روٹیاں دے کے جنت مول لے لے وہ علی، جس کے لیے آسمان کو ذوالفقار آئے وہ علی، جس میں آدم کا علم وہ علی، جس میں نوح کا علم وہ علی، جس میں ابراہیم کی خلت وہ علی، جو نیت کرے تو زندہ مردہ ہو جائے وہ علی، جو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے وہ علی۔ یہ ہے عزیزان محترم علی، میرے والد سرکار خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، برسوں انہوں نے جہاں پگڑے کی درگاہ میں مجالس کو خطاب کیا اسی حال میں، ہمیشہ کہیں بھی ہوتے تھے، جب تک صحت نے ساتھ دیا پگڑا اور جو پورا ضرور جاتا اور کہتے تھے کہ جہاں آ کے اس دربار میں مجلس پڑھنا خالی نہیں، خالی آ جانا ہمارے لیے شرف ہے، خالی اس دربار میں آ جانا شرف ہے، مجلس پڑھنا تو بہت بڑی بڑی ہے۔ ہمیشہ بچوں کو یہ سمجھایا اور یہ نصیحت کی کہ 3 چیزوں سے کبھی فراموش نہ ہو، ایک غدیر، ایک فدق، ایک کربلا، 3 چیزیں آپ کو زمانے کی بھیڑ سے الگ لے کے چل رہی ہیں، اگر سے آپ اتحاد کے چکر میں اس کو چھوڑ دیجئے اگر اتحاد کے چکر میں فیشن اتحاد میں اس کو چھوڑ دیجئے، اتحاد کا فیشن کچھ لوگوں پہ چڑھا ہوا ہے، بڑا فیشن چڑھا اتحاد کا، بے شک اتحاد ہے مگر ہم ولایت کا اتحاد نہیں کریں گے، فدق کے معاملے پر اتحاد نہیں کریں گے، کربلا کے مسئلے پر اتحاد نہیں کریں گے، غدیر، فدق اور کربلا یہ آپ کو زمانے کی بھیڑ سے الگ لے کے چل رہی ہے، ورنہ زمانے کی بھیڑ میں آپ کھو جائیے، آپ کا وجود ختم ہو جائے، غدیر سے حق علی کا پتہ چلتا ہے، فدق سے حق زہرا کا پتہ چلتا ہے، کربلا ظالم و مظلوم کو بانٹ دیتی ہے۔ عزیزو، سرکار باب الحوائج کی بارگاہ بہت تیز گرمی میں آپ مسلسل 4 روز سے گرمی کی فکر نہ کرتے آقا عباس کے دربار میں حاضر، کبھی چند روز پہلے میں کربلا میں تھا، میں ابھی
4 دن پہلے عراق سے آیا ہوں، سرکار باب الحوائج کے دربار میں حاضر تھا۔ عباس باب الحوائج، عباس باب الحوائج، عباس کی 3 مرادیں تھیں، 3 تمنائیں تھیں۔ میری ماں، میری بہنوں، جو گود میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آتی ہو، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ ان بیویوں کو سلام جن کی گودیاں بھی اجڑ گئی، جن کا سہاگ بھی لٹ گیا۔ عباس باب المراد، علماء نے لکھا کہ عباس باب المراد اس لیے ہے، مرادوں کا دروازہ۔ حضرت عباس مرادوں کا دروازہ۔ 3 مرادیں تھیں عباس کے دل میں، 3 تمنائیں تھیں۔ ایک تمنا یہ تھی، پہلی تمنا کہ حسین کے خیمے درگاہ سے نہ ہٹے۔ 2 محرم کو جو خیمے لگائے تھے وہ درگاہ سے نہ ہٹے، لہذا عباس تلوار لیے کھڑا ہے۔ یہ تمنا دل میں مچل کے رہ گئی، تمنا پوری نہ ہوئی۔ شب عاشور ایک تمنا تھی، جب عباس خیموں کا پہرا دے رہے تھے تو رات کے پچھلے پہر زہیر خین نے خیمے کے درایا عباس کو روکا۔ عباس، معلوم ہے علی نے کسی کے لیے تمہاری تمنا کی؟ شیر نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے انگڑائی لی، بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکی، لوہے کی رکابیں ٹوٹی۔ کہا زہیر شجاعت دلا رہے ہو؟ آقا سے اجازت دلوا دو، یہ لشکر نگاہوں میں سما نہیں رہا ہے۔ یہ جو شب عاشور کی رکھنے کی جگہ نہیں تھی کربلا میں، یہ لشکر نگاہوں میں سما نہیں رہا ہے۔ یہ تمنا بھی دل میں مچل کے رکھ گیا۔ عباس کو لڑائی کی اجازت نہ ہوئی۔ اب ایک تمنا اور تھی، عصر عاشور، کہ سکینہ بی بی تک پانی پہنچ جائے۔ سکینہ تک پانی نہ پہنچا۔ عباس کی 3 تمنائیں مچل کے رہ گئی۔ مشیت نے عباس کو باب المراد بنا دیا۔ اب اگر آپ کے دل میں کوئی تمنا ہو تو اللہ کو عباس کا واسطہ دے کے دعا کیا کیجیے۔ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جو عباس کے وسیلے سے مانگی جائے۔ ہاں عزیزوں، عباس کی درگاہ ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے 2-3 منٹ مسائب اور پڑھوں۔ یہ تو عباس کے دل کی تمنا تھی، علمدار کے دل کی تمنا تھی۔ سردار کے دلوں میں بھی، آقا حسین کے دل میں بھی کچھ تمنا تھی، وہ سن لیجیے، مجلس تمام کر۔ جب بچے کی میت کو لے کے پشت خیمہ پر آئے ہیں اور تلوار سے قبر کھود رہے تھے، بچے کی میت زمین پر رکھی تھی، ایک شخص نے بڑے ادب سے حسین کو سلام کیا۔ ان کے خیمہ پر کھڑے ہو کے آپ کے آقا حسین کو سلام کیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا بھائی تم کون ہو اور مجھ کو سلام کیوں کر رہے ہو؟ حسین امام وقت، حسین سب جانتے تھے، مگر پوچھا اس لیے تاکہ تاریخ ریکارڈ کرے۔ پھر حسین نے کہا بھائی، جب سے میں کربلا آیا ہوں مجھے کسی نے سلام کے لائق
کرنا تو دور کی بات، کسی نے حسین کو سلام کے لائق بھی نہ سمجھا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں قاصد صغرا ہوں، بی بی صغرا کا نامہ لے کے آیا ہوں۔ مشیت نے کہا میرے حسین تمہارے دل میں یہ تمنا تھی کہ تمہیں کسی نے سلام نہیں کیا، اب صبح قیامت تک سلام تمہیں کو ہوگا۔ حسین کے ایک دن کے سلام کو کوئی جوڑ سکتا ہے کوئی ایسی مشین جو ایک دن کے سلام کو حسین کے جوڑ کے بتائے کہ ایک دن، خالی آج کے دن حسین کو کتنا سلام ہوگا؟ جو کربلا میں سلام ہو رہا ہے حرم پہ، زری پہ، اس کو تو چھوڑ دیں، پوری دنیا میں جو سلام ہوگا۔ جون کے مہینے میں آپ گرمی میں اپنے خیمے میں آئے یا اپنے گھر پر پہنچے، آپ نے ٹھنڈا گلاس پانی کا لیا، پانی پیتے پیتے حسین یاد آ گئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ مشیت کو حسین کو انعام دیا۔ 1,24,000 نبوتیں ادب سے کھڑی ہوئی حسین کو سلام کر رہی ہیں۔ یہ تو زیادہ وارثہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے حسین کو انعام دیا کہ نبوتیں ادب سے کھڑی حسین کو سلام کر رہی ہیں، کیونکہ حسین کے دل میں یہ تمنا تھی کہ ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا۔ ایک تو یہ کسک تھی، ایک کسک اور تھی، وہ سن لیجئے مجلس تمام کہ جب بچے کی میت کو دفن کر کے کیسے پڑھ دوں، ٹوکر پڑھ دوں، میرے بھی سینے میں دل آئے، اللہ اللہ۔ جب بچے کی میت کو دفن کر کے دروازہ خیمہ پر آئے تو سب سے پہلے زینب کبریٰ سے ملاقات ہوئی۔ بہن نے کہا ماجائے کیا عالم ہے؟ سر جھکائے کھڑے تھے، سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ کہا ماجائے کیا عالم ہے؟ کہا بہن میری ڈیوڑی پر سناٹا ہو گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا۔ مشیت نے کہا میرے حسین کل تمہاری ڈیوڑی پر سناٹا تھا، مگر اب تمہاری ڈیوڑی پر سناٹا نہ ہوگا، آج مجمع تمہارے نام پر آئے گا۔ اللہ اللہ۔ بہن نے لجام فرس سنبھالی، حسین رہوار پر سوار ہوئے۔ بہن نے دل کا حال بھائی سے، بھائی نے دل کا حال بہن سے چھپایا ہوگا۔ حسین مقتل میں آئے، تلوار چلاتے چلاتے دریا کے قریب آئے، آواز دی بھیا عباس، تم نے پیاسے کی لڑائی نہ دیکھی عباس، یہ کہہ کے حملہ کیا۔ سب خس کی تباہ پہنے تھے، کونیوں سے لہو جاری تھا، تلوار چل رہی تھی، آسمان کو دیکھا، تلوار نے آم میں رکھی، فوجیں سمٹنے لگی، زینب نکلی، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماجایا، ارے میرا حسین۔ شمر کا خنجر چل رہا تھا، فاطمہ کی کمائی لوٹی۔ اللہ لعنت اللہ سیالم النزیر۔ اب حضرات علی عباس پتن صاحب کل مومن و مومنات و بیمار ہوئے، ان سب کے لیے دعا کریں مولا ان سب کو شفا۔ جناب حاجی عباس صاحب علی نے مولا ان کو بھی سے